یہ تو اس کی اضافی نیکی ہے، آیا اس لیے نہیں۔ چنانچہ اسی سے پہلی آیت ہے سورہ یاسین کی، جا کر پڑھیے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اولم یرو، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ اس سے پہلی آیت پڑھیے گا جا کے، کیا لکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہم نے آپ کو یہ ذکر اور قرآن مبین کس لیے دیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ اس کے ذریعے آگاہ کر دیں انہیں جو زندہ۔ یہ زندوں کی آگاہی کے لیے نازل کیا گیا، مردے بخشانے کے لیے نہیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ ناشکروں پر اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے، ان کے پاس کل کو کوئی دلیل نہ رہے، اس لیے نازل کی۔ تو فرمایا اولم یرو، کہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں اور ان کو ان کا مالک بنا دیا ہے، ان کی ملکیت میں دے دیے ہیں۔ کہ بھئی جس کے گھر میں کوئی بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، کوئی جانور ہو، گدھا ہو، گھوڑا، پوچھئے کس کا ہے؟ فوری دعویٰ کرے گا مالک ان کا، ہمارا جی، میرا ہے۔ کرتا ہے دعویٰ کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، ہم نے پیدا کر کے ان کو مالک بنا دیا، ان کی ملکیت میں دے دی۔ اب جو مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اس کی پرورش کی کہ نہیں؟ اور وہی بندوبست کرتا ہے یا اور کوئی؟ اسے فکر ہوتی ہے، وہی بندوبست کرتا ہے۔ کیوں؟ ہر مالک کی ذمہ داری ہے، جس کا بھی وہ مالک ہے اس کے لیے پرورش کا بندوبست کرے۔ کبھی اس کی حفاظت کا بھی اسے فکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسے سردی نہ لگ جائے، اسے گرمی نہ لگ جائے، اسے چور نہ لے جائے، حفاظت کا بندوبست کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ مالک ہونے کے ناطے سے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اچھا بھئی، اسے کھلا پلا کر اس کی پرورش کر کے کوئی اپنا بھی حق اس پہ رکھتا ہے؟ اسے بھی مطالبہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جو بھی اس سے مطالبہ رکھتا ہے، جو اپنا حق رکھتا ہے، اس کا نام بندگی، اور یہ ہر مالک کا حق ہے۔ کیا تقاضا رکھتا ہے اس سے؟ جس کام کے لیے میں اسے پال رہا ہوں وہ کام میری اطاعت میں رہ کر کرے، میری فرما برداری میں رہ کر کرے، میری مرضی کے مطابق۔ میں نے اسے دانہ کھلایا ہے، اس کی مالش کی ہے، صبح کو جہاں میں چاہوں ادھر کو تانگا لے کر اور ریڑھی لے کر چلے، اپنی مرضی سے نہ دوڑا پھر۔ یہ اپنا حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس کا نام بندگی ہے، اور یہی حق وہ مالک ہم سے مانگتا اچھی طرح، اور کس ناطے سے؟ رب ہونے کے ناطے سے۔ کہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے رزق کا بھی اور حفاظت کا بھی۔ وہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کوئی زمین میں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کن کے لیے پیدا کیا؟ یہ انسانوں کے لیے۔ یہ جمادات کس کے لیے ہیں؟ یہ حیوانات کس کے لیے ہیں؟ یہ نباتات کس کے لیے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اسے کھاؤ، اسے پہنو، اسے برتو، لیکن ہماری اطاعت میں رہ کر، ہماری فرما برداری میں رہ کر۔ یہ ہے اس کا مطالبہ، اور اس کا نام بندگی، اور یہ اس کا تقاضا۔ کہتا ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اسے کھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنا حق کھاؤ، کسی کا نہ کھاؤ، جو تمہارا حق بنتا ہے وہ لو۔ اور یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا بنتا ہے کہ نہیں، یہ اندر سے پوچھ لو۔ یہ اللہ نے یہاں پیمانہ لگایا ہوا ہے ہر شخص کے اندر، اسی وقت آگاہ کرتا ہے تم اپنا کھا رہے ہو یا کسی کا۔ یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اسی وقت آگاہ کرتا ہے۔ یہ ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا نام بندگی۔ کیا ہے؟ وہ پوری زندگی کا مالک ہے،
اس لیے پوری زندگی کی اطاعت مانگتا، اور وہ اطاعت اسے رب مانتے ہوئے، اپنا روزی رساں اور محافظ مانتے ہوئے، حاجت روا اور مشکل کشا مانتے۔ کیوں؟ جس کے بارے میں بھی انسان کو یہ یقین ہے یہ میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس سے انس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، لازمی اس کا کام آتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ایک مثال سے سمجھ لیجیے، کبھی آپ کا بھی ہوا ہوگا تجربہ، کہیں 8-10 مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں، محفل جمعیہ گپ شپ ہو رہی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، ان میں سے کچھ اٹھتے ہیں، باقی بیٹھے رہتے ہیں، اور جو بیٹھے رہنے والے ہوتے ہیں پتہ جانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، نیک کام کرنے چلے ہو، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، نمازی ہو جائے۔ بھائی تمہیں پکڑ کس نے رکھا ہے؟ یہ اندر کے یقین نے پکڑ رکھا اچھی طرح۔ کیوں؟ اسے یقین نہیں ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا روزی رساں وہ ہے، میرا محافظ وہ ہے، اسے یقین نہیں ہے، اس لیے اس کی ندا پہ نہیں جاتا، کہتا دعا کرنا۔ لیکن یہی شخص صبح کو کسی کو نہیں کہتا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں دفتر چلا جاؤں، میرے لیے دعا کرنا میں دکان کھول لوں، میرے لیے دعا کرنا میں حل لے جاؤں۔ نہیں، صبح خود دوڑتا۔ کیوں؟ وہ دفتر کو روزی رساں سمجھتا ہے، وہ دکان کو اپنا پروردگار سمجھتا ہے، وہ کھیت کو اپنا روزی رساں سمجھتا ہے، اس لیے اس کے تقاضے خود پورے کرتا ہے، اس کی ساری ریکوائرمنٹ خود پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے یقین ہے کہ وہ، اسے اللہ پر یقین نہیں ہے، اس کی ندا پہ نہیں جاتا۔ یہ ہے جو فرق ہوا ہے، اس نے اپنا رب بدل لی، وہ اللہ کو رب نہیں مانتا، ان وسائل کو رب، اس لیے اس کے تقاضے خود پورے کرتا ہے اور اللہ کی ندا پہ نہیں جاتا۔ یہ ہے جو فرق پڑتا۔ اچھا بھی جنہوں نے اللہ کو واقعی رب مانا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے بندگی کسے قرار دے رکھا ہے بھلا؟ کسی سے پوچھ لیجئے بندگی کیا ہے، کہے گا نماز، روزہ، حج، زکات۔ ہم نے اسے بندگی قرار دے رکھا، اس لیے جو بھی اسے مانتا ہے رب، نماز اسی کی پڑھتا ہے، روزہ اسی کے لیے رکھتا ہے، خیرات اسی کے نام پہ کرتا ہے، حج اسی کے لیے کرتا ہے۔ لیکن مسجد سے گیٹ سے باہر نکل کر پھر کسی کو رب نہیں سمجھتا، پھر اپنی مرضی کرتا۔ کیوں؟ اس نے بندگی نماز روزے کو قرار دے رکھا، اس لیے کہتا ہے میں اس کا حق ادا کر آیا ہوں، اس کا حق ہے نماز میں پڑھ آیا ہوں، اس لیے اب جو جی چاہے کروں۔ اس لیے باہر نکل کر وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، اپنے نفس کی فرما برداری کرتا، جو اسے اچھا لگتا ہے کرتا، جو نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ ہے جس کی وجہ سے جو تصور ہم نے محدود کر لیا بندگی کا، جس کی وجہ سے آپ کو دوئی نظر آئے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رشوت بھی لیے جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، حرام خوری بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر واقعی اللہ کو اپنا رب مانتا ہو تو اسی نے حکم دیا نا روزے کا، اور اسی نے حرام خوری سے روکا، یا کسی اور نے؟ وہ چھوٹا رب ہے؟ اس نے رشوت کو ناجائز قرار دیا، کوئی چھوٹا ہے؟ نہیں، اس نے بندگی اسے قرار دے رکھا ہے، اس لیے سمجھتا ہے یہ کر کے اس کا میں نے حق ادا کر دیا، اب فری ہوں، جو جی چاہے کروں۔ ہم نے اسے مسجد کا رب بنا دیا، اس لیے آپ کو تضاد نظر آئے گا کردار میں، اس تصور کی وجہ سے۔ جان لیجئے اس کا نام بندگی نہیں ہے، یہ عبادات ہیں، عبادت نہیں ہے، عبادات ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، ارکان اسلام ہے۔